بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم. پچھلے سبق میں سبق نمبر 30 میں آپ نے دعائے قنوت سماعت فرمائی، دعائے قنوت یاد کی. یہ سبق نمبر 31 ہے ہمارا. اس میں ہم ذکر کریں گے عورت اور نماز کی، عورت اور مرد کی نماز میں فرق. پہلے جو گزر چکا ہمارا طریقہ پچھلے سبقوں میں وہ مرد کا طریقہ تھا، مردوں کا طریقہ تھا کہ سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں. تو عورت کا طریقہ الگ ہے شریعت مطہرہ میں اور مرد کا طریقہ الگ ہے. اللہ نے عورت کی مالی عبادت تو ایک ہی رکھی ہے، مالی عبادت تو اللہ نے عورت کی ایک ہی رکھی ہے. مثلا عورت کا مال اتنا ہے کہ زکوٰۃ دے گی تو وہ مرد بھی اتنی زکوٰۃ دے گا، عورت بھی اتنی زکوٰۃ دے گی. اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے کہ حج کرے گی عورت کا حج فرض ہو گیا تو حج فرض مرد کو بھی ہے اور عورت کو بھی. مال کی وجہ سے جتنا مال عورت کا خرچ ہوگا حج کرنے میں اتنا ہی مال مرد کا خرچ ہوگا حج کرنے میں. تو مالی عبادت تو عورت کی ایک ہی ہے، صدقہ کرے گی اتنا ہی ثواب ملے گا مرد کو اور عورت کو. لیکن بدنی عبادت میں مرد عورت کی فرق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مرد کے بدن کا سسٹم اور نظام الگ بنایا ہے اور عورت کے بدن کا سسٹم اور نظام الگ بنایا ہے. مرد کو کسی بھی حال میں کسی بھی طرح کیسے بھی کبھی بھی کبھی بھی نماز معاف نہیں ہے مرد کے لیے، بلکہ کچھ نمازیں مرد کے لیے زیادہ کر دی گئی ہیں. اور جیسے جنازے کی نماز یہ عورت نہیں پڑھے گی مردوں کے لیے. عید کی نماز یہ عورت نہیں پڑھے گی مردوں کے لیے. جمعۃ المبارک کی نماز یہ عورت نہیں پڑھے گی مردوں کے لیے. عورت روز کی طرح ظہر کی نماز پڑھے گی، لیکن مرد جو ہے جمعے کے لیے اسپیشلی جائے گا تیار ہو کر. اور اسی طرح جمعے، عید جمعہ، جنازہ اور استسقاء جب بارش نہیں ہوتی اور ساری مخلوق پریشان ہو جاتی ہے تو پھر استسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، میدان میں جمع ہو کر اور اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے. تو اس میں بھی مرد شریک ہوگا، عورت شریک نہیں ہوگی. دیکھو بدنی عبادت ہے. اور پھر مہینے میں کچھ دن عورتوں کو نماز کی اللہ نے معافی دی ہے کہ جن ایام میں ناپاکی ہوتی ہے ان ایام میں عورت کے لیے نماز اللہ نے معاف کی ہے، اس کی قضا بھی نہیں کرائی. تو مرد کے لیے کبھی بھی معاف نہیں ہے. مرد کو اگر غسل کی بھی حاجت ہوگی تو فوراً غسل کر کے نماز پڑھے گا. تو عورت کی بدنی عبادت میں اور مرد کی بدنی عبادت میں فرق ہوتا ہے ہمیشہ. تو ایسے ہی نماز کے طریقے میں بھی عورت اور مرد کے فرق ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عورت نماز کیسے شروع کرے گی. نمبر 1، عورت جب نیت باندھے گی تو کاندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی. کانوں تک نہیں، کاندھوں تک، یہاں تک، اور انگلیاں اپنی حالت پر ہوں گی. اور عورت جو ہے ہاتھ جب باندھے گی قیام کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، تو پہلا بایاں ہاتھ رکھے گی سینے پہ، اس کے اوپر دایاں ہاتھ رکھے گی.
اس طرح مرد کیا کرتا ہے؟ انگلی سے پکڑتا ہے اور ناف کے نیچے رکھتا ہے، لیکن عورت اس طرح۔ نمبر 3، عورت کا سارا وجود پردے سے لیس ہونا چاہیے، ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، جبکہ مرد کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ مرد کے پیچھے کے بال کھل جاتے ہیں، ٹوپی اوڑھتے ہیں جب تو پیچھے کے بال کھل جاتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر عورت کے بال کھل گئے تو اگر عورت کے بال کھل گئے تو عورت کی نماز نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گی، کیونکہ عورت کے بال بھی سطر ہیں، پردے کی چیز ہے۔ شریعت نے عورت کے بالوں کو بھی پردے کی چیز بنایا ہے۔ اسی طرح مرد کے گھنٹے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ٹخنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر عورت کے ٹخنے کھل گئے تو عورت کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ عورت کے ٹخنے جو ہیں یہ بھی سطر میں داخل ہیں۔ تو فرق والا عورت اور مرد کی بدن میں نماز میں۔ اور جب عورت رکوع کرے گی تو بالکل سیدھی کمر ہوگی، سر سیدھا ہوگا، سرین سیدھی ہوگی، اور مرد تو خود کے رکوع کرتا ہے اس طرح چھوڑو، عورت سمٹ کے رکوع کرے گی۔ ان ہاتھوں کو مرد یوں رکھتا ہے کھول کے، لیکن عورت چپکا کر کے رکھے گی، سمٹ کے کرے گی، اکٹھا ہو کر کے کرے گی رکوع۔ ہاں اگر کسی لیڈیز کو ایسی پریشانی ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت امید سے ہوتی ہے، حمل ہوتا ہے، تو اس میں رکوع پورا نہیں ہوتا، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ جہاں تک اس سے جھکا جائے اتنا جھک سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی پریشانی نہیں ہے تو پیٹھ اور سرین پیچھے کا حصہ اور کمر یہ برابر ہونی چاہیے رکوع میں۔ نمبر 4، اور سمیع اللہ علیہ حمیدہ کہیں گے، اٹھ جائیں گے، یہ تو نارملی ہے۔ جب سجدے میں جائے گی عورت تو سجدے میں مرد اٹھا کر کے رکھتا ہے ہاتھوں کو اور کھول کر کے رکھتا ہے بدن سے، لیکن عورت جو ہے ہاتھوں کو بچھا کر کے رکھے گی اور دونوں ہاتھوں کے درمیان میں بچھا کر کے رکھے گی۔ بہت سی عورتیں جو ہاتھوں کو سجدہ کرنے لگتی ہیں اس طرح، یوں ہاتھ رکھیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ سجدہ زمین پر کرنا ہے، بس ہاتھوں کے درمیان میں رکھنا ہے چہرہ۔ یہ لوگ ہیں ہماری کان کی، اس کے سامنے اٹھا آنا چاہیے اور سجدہ اس طرح کریں گے۔ تو ہمارا سجدہ وہ کرے گی، وہ ہاتھوں کو بچھا کر کے کرے گی، اس طرح بچھائے گی کہ یہ کانوں کی رو کے سامنے آئے انگوٹھے، اور بیچ میں منہ ان انگوٹھوں کو بیچ میں منہ آ جائے گا، اور سجدہ زمین پر کرے گی، سمٹ کے کرے گی سجدہ بالکل ہو رہا ہے، اس کا کوئی حصہ اٹھا ہوا نہ ہو اوپر کو، جیسے مرد کا اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ پیچھے پیروں کی طرف سے بھی وہ ایک طریقے سے بیٹھ جائے گی، بالکل سمٹ کے کرے گی۔ اور یہ ہو گیا سجدہ۔ جب تحیات میں بیٹھے گی عورت تو کیسے بیٹھے گی؟ دائیں ہاتھ دونوں پیروں کو دائیں جانب نکال کے، دونوں پیروں کو سیدھی ہاتھ کی طرف نکال کے، دائیں جانب نکال کے، یہ کسی ماہر عالمہ سے عورت سے اس کی ٹریننگ لے لینی چاہیے، کیونکہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے، ویڈیو پر سسٹم ہمارا اتنا نہیں۔ دائیں جانب یعنی کہ سیدھے ہاتھ کی طرف دونوں پیر نکالے گی اور دائیں سرین پر بیٹھے گی، یعنی کہ بائیں طرف کو بیٹھے گی، اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے گی، انگلیاں ہلکی ہلکی کھلی ہونی چاہیے، التحیات کی حالت میں۔
हल्के और सजदे की हालत में उंगलियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जब सलाम फेरेंगे तो कांधों पर नजर होनी चाहिए। ये मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है। तो ये औरत की नमाज का तरीका था जो मर्द से मुख्तलिफ है। मर्द और औरत की नमाज में फर्क है। कुछ लोग एतराज करते हैं कि तो नमाज ही है, क्या जैसे पढ़ती जाए। अल्लाह ने औरत को पर्दे की चीज बनाया है, तो पर्दे ही की तरह उसे हुक्म दिया है कि वो इबादत भी पर्दे में करे। मरान अल्लाह हमें इन सब चीज़ों पर, इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।